علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ میں شیخ لکھتے ہیں، ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری کرنا چاہیے۔ اول، نگاہ کی حفاظت۔ اللہ اکبر، نگاہ کی حفاظت۔ کہتے ہیں کہ وہ نگاہ دیدار خداوندی سے محروم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز اس میں جو ہے زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدخوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے، فالتو بات نہیں کرنی۔ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ کانوں کی حفاظت کرنی ہے، پہلی آنکھ، پھر زبان، پھر کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر مکروہ وہ چیز جس سے اس کا کہنا اور زبان سے نکلنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ چوتھی چیز ہے باقی اعضائے بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اس طرح اور باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت
تک مجتبی چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ اللہ اکبر، اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دعا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا زہر بھی ملا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھنے والی ہے۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں شیخ، یہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اس طرح ہر عبادت کے ختم ہونے پر کہ نامعلوم کوئی لرزش۔ اللہ اکبر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ روزہ رکھ کے غرور نہیں کرنا کہ اسی روزہ رکھ لیا تو ساڈا روزہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری عبادت کو قبول فرمائیں، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، ہم اس پہ غرور نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی۔
اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں کہ میرے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ آج 14واں روزہ ہے، الحمدللہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، بڑے قیمتی دن ہیں، سستی اتار پھینکیں اور ہمت کریں، ہمت مرداں مدد خدا، صراط مستقیم پر چلتے رہیں اور نوافل کا، ذکر کا، صدقہ خیرات کا، نماز تراویح کا، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں۔ میرے چینل صدا ولاگ لائک، شیئر، کومنٹ، سبسکرائب کیجئے اور وہ جو گھنٹی کا بٹن ہے نا اس کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری جو ہے نا ویڈیو آتی رہے، اور کومنٹس لازمی کیا کریں اور ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں۔ یہ ساری محبتیں میں نے آپ دوستوں کے لیے جو ہے نا چینل بھی آپ کے لیے بنایا کہ بہرحال مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، ہم سمیٹتے رہیں گے، آپ بانٹتے رہیں، ہم سمیٹتے رہیں گے، تو ایک ہاتھ سے تالی تو بھی نہیں بجتی، 2 ہاتھوں سے بجتی ہے ایسے۔ بڑے قیمتی دن ہے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔